السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سلیم جمر صاحب نے اس ویڈیو میں کافی چیزیں جو ہے وہ کلیئر کر دی ہیں، کیونکہ یہ قانونی نکات ہوتے ہیں اور یہ ہر کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ ان چیزوں کو سمجھے، ایون کہ میں بھی ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتا ہوں۔ تو انہوں نے جو بریفنگ دی ہے ماشاءاللہ زبردست بریفنگ دی ہے اور ایک ایک چیز کھول کے بتائی ہے کہ کتنے سال ٹوٹل ہو گئے تھے 2017 سے بیفور یو کا آغاز ہوا، کہاں سے شروع ہوا، کتنی آئی ڈیز تھی، 6 لاکھ پلس ان کی آئی ڈیز تھی اور 5 لاکھ آئی ڈی تو بار بار کئی مرتبہ راجہ ریاض خود اپنی کہہ چکا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں اور کافی بڑی بڑی انویسٹمنٹس لوگوں کی ہوئی ہیں، اور جو کبھی یہ راجہ ریاض بولتے ہیں کہ بھائی یہ ان کی فیملی کی طرف سے جو ہے گڑبڑ ہوئی ہے، ان کی فیملی کے بیویوں نے اس کے اوپر کیس کیا ہے، کبھی محترم کہتے ہیں کہ ایس سی سی پی کی طرف سے گیا ہے، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی خلائی مخلوق کا نام لیتے ہیں، کبھی زمینی مخلوق، کبھی کون سی شیطانی مخلوق۔ تو بہرحال یہ چیزیں انہوں نے جو ہے وہ ماضی میں بھی یہ کہتے ہوئے آئے، پلاننگ بہت بڑی تھی ان کی اور لوگوں کو پبلک کو ڈاج میں رکھنا تھا، اصل میں پیسہ ہتھیانا تھا، یہ انہوں نے پہلے ہی طے کر لیا تھا، کیونکہ جب یہ جیلوں کے اندر گئے تو تجربہ راجہ ریاض کو کچھ زیادہ تھا، تو اس لیے انہوں نے سیف الرحمان کا بھی جو ہے وہ دماغ گھما دیا اور پھیرا دیا، کیونکہ یہ ویل ایکسپیرینس بندہ تھا، جیلیں کاٹ چکا ہے پہلے بھی، ان چیزوں سے گزر چکا ہے، تو اس کو تجربہ زیادہ تھا، اس لیے اس نے جو ہے وہ ایک چنگے بھلے آدمی کو بھی جو ہے نا وہ دوسرے راستے پہ لگا دیا اور پبلک کا پیسہ ہتھیانا چاہتے تھے۔ تو سنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پونزی اسکیم نہیں ہے، یہ کوئی اسکیم نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے فرد جرم عائد ہوا ہے اور اس کی تفصیل دے رہے ہیں، اور یہ ایک فرد جرم کی تفصیل جو نیب کے پاس، نیب کی ویب سائٹ پہ جو چیزیں ہیں، سلیم جمڑ بھائی نے بڑے اچھے طریقے سے پڑھ کے اچھے طریقے سے ایکسپلین بھی کیا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ جرمانے بھی اس کے اوپر ایس سی سی پی کی طرف سے آئے تھے، وہ انہوں نے دیے یا نہیں دیے، 5 سال کی پابندی بھی اس کے اوپر لگائی، یہ بھی باتیں بتا رہے تھے۔ نو مور ول ان دا فیوچر ڈائریکٹر نہیں ہو سکتے ہیں، تو یہ یعنی کہ فراڈ ہوا ہے، گڑبڑ ہوئی ہے تو یہ جرمانے عائد ہوئے ہیں نا، پابندیاں ہوئی ہیں، ورنہ تو یہ پابندیاں ہوتی نہیں۔ تو بات کو گھما پھرا کے اصل میں لوگوں کے پیسے کٹ کر کے جتنا چاہیے کٹ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ 25% دے دلا کے یہ لوگوں کو دیں گے، 75% مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے پیسے کٹ کر کے وہ خود جو ہے وہ عیش و عیاشیاں بیٹھ کے کر رہے ہیں، بقول ان کے کہ وہ باہر سے آئے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا اور لیپ ٹاپ لے کے ایک آئے تھے اور جو کچھ بھی کیا یہاں، اور میجارٹی تو پاکستان کے لوگ تھے، باہر کے لوگ تو اتنے تھے بھی نہیں، ملیشیا کے کچھ لوگ تھے جہاں پر بیٹھ کے پتہ نہیں وہ تھے بھی یا نہیں تھے یا کیا تھا، وہاں پر بیٹھ کے ان کی تصویریں آتی تھیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعوے تو انہوں نے بڑے بڑے کیے، باتیں آن ریکارڈ پر موجود ہے، آن ریکارڈ پر کیا پبلک کے ساتھ کہا گیا ہے، پبلک کو کیسے چوتا بنایا گیا ہے، پبلک سے کیسے پیسے لیے گئے ہیں، اس کو پونزی نہ کہیں تو اور کیا کہیں، تو اس کو پونزی ہی کہا جائے گا نا، جب اس کے پاس لائسنس ہی نہیں تھے، اس کے پاس اختیار ہی نہیں تھا، اس کے پاس انویسٹمنٹ کا تو اجازت ہی نامہ ہی نہیں تھا، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے گروپوں میں اس کی کئی وائسز جو ہے وہ آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ یہ الٹا جو ہے انویسٹرز کے اوپر چیخ پڑتا تھا کہ آپ جب بینکوں میں جاتے ہیں تو انویسٹمنٹ کا لفظ نہ لکھیں، اس میں پرچیز لکھیں یا اس میں بائی جو ہے وہ کار لکھیں یا موٹر سائیکل لکھیں یا پراپرٹی پرچیز لکھیں، یہ کہتے تھے، انویسٹمنٹ کا لفظ یہ خود منع کرتے تھے کہ نہ لکھو، مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ چوری چھپے کام کر رہے تھے نا، انویسٹمنٹ کی اتھارٹی ان کے پاس ہوتی تو پھر تو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ پروف ہیں، لوگ دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں ان کے کارنامے جتنے بھی انہوں نے سر انجام دیے ہیں، جب یہ جکڑ میں آ گئے، جب یہ پکڑ میں آ گئے تو اب یہ آئیں بائیں ٹائیں شائیں جو ہے ان کا جو چور جب پکڑا جاتا ہے تو وہ کہاں مانے گا کہ میں چور ہوں، تو وہی باتیں تھیں۔
تو یہ ساری چیزیں بالکل سلیم جمٹ صاحب نے اس ویڈیو میں بڑی زبردست جو ہے وہ ایکسپلینیشن کی ہیں، اور یہ پونزی اسکیم ایک چلا رہا تھا، اس کے اوپر جو ہے فرد جرم عائد ہوا ہے، اس کے اوپر